بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، صبح آپ کے ساتھ ہم بہت سے اہم موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور ان موضوعات پر گفتگو کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے میں ان چیزوں کے بارے میں غور کریں جن کا براہ راست ہماری زندگیوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کا رویہ دیکھ کر ہم سارا دن بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ بچہ ہمارے سامنے عجیب و غریب رویوں کا اظہار کرتا ہے اور ہم پیچھے نہیں دیکھ پاتے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بعض اوقات کوئی شخص بہت اچھا بھلا ہوتا ہے، دیکھنے میں بڑا چنگا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اپنے کئی مسائل ہوتے ہیں، اپنے پرابلم ہوتے ہیں، اور ہم وہاں جا کر نہیں دیکھ پاتے کہ کیا ایشوز ہیں۔ اسی طریقے سے ہم خود اکثر اوقات بے چینی کا شکار ہوتے ہیں، دماغی خلل جو ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی کہتا نہیں ہے، اور خود ہم بھی نہیں سوچ پاتے کہ یہ جو ساری وجوہات ہیں اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں۔ تو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سائیکو تھراپی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی تعلیمات جو ہیں وہ بھی ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہیں۔ تو آج ہم نے ایک ایسا پینل تشکیل دیا ہے کہ جس میں مذہبی شخصیات کے ساتھ ساتھ جو اس شعبے کی مستند لوگ ہیں، ماہرین ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم گفتگو کریں گے، اور یہ ہم جانیں گے کہ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بعض اوقات ہم مراقبہ کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تاکہ ہم سکون حاصل کر سکیں، ذہنی سکون حاصل کر سکیں۔ تو یہ جو سارا پروسیس ہے یہ اپنی اصل میں کیا ہے، ہم کیوں کرتے ہیں، انسانی نفسیات پر، جذبات پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سدرہ راشد صاحبہ، یہ بیہیویئر تھراپسٹ ہیں۔ بہت شکریہ سدرہ، آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں شیخ زین عرفان صاحب، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور اسلامک دعویٰ میں انہوں نے بی ایس کیا ریاض یونیورسٹی سے۔ بہت شکریہ زین عرفان صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہماری تیسری مہمان ہیں ہاجرہ اکبر صاحبہ، کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ بہت شکریہ ہاجرہ، آپ یہاں تشریف لائیں۔ سدرہ، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا، یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ انسان کی خواہش رہتی ہے کہ وہ خوش رہے اور سکون میں رہے۔ خوش رہنے کے لیے اور سکون میں رہنے کے لیے کون سی دوائیاں استعمال کریں آپ؟ کوئی دوا بتائیں۔ دیکھیں، خوش رہنے کے لیے اور سکون میں رہنے کے لیے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جو چیز ہے یہ آپ کے اندر سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہمارے پاس اگر ڈیفرنٹ کوئی کلائنٹس آتے ہیں تھیراپی کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے، تو جب تک اس کلائنٹ کے اندر انسائٹ نہیں ہوتا، مطلب جب تک اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے، میں نے اس چیز سے جان چھڑانی ہے، تب تک وہ جو بندہ ہے وہ ریکور نہیں کر سکتا۔ مریض تو کو خوش پتہ ہونا رہنے چاہیے کے اس کا لیے مرض کیا ہے۔ مریض کو پتہ ہونا چاہیے اس کا مرض کیا ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن مریض کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس چیز سے وہ گزر رہا ہے نا، وہ ایک اس چیز سے اس نے چھٹکارا پانا ہے، مطلب تو یہ پتہ اس ہونا کے چاہیے نا اندر کہ مرض ایک کیا ہے اس کا۔ انسائٹ ہونا چاہیے کہ مطلب میں نے ٹھیک ہونا ہے، میں نے اس چیز سے لڑنا ہے۔ تو مطلب جتنی پیشنٹ کے اندر یا کلائنٹ کے اندر جتنی زیادہ انسائٹ ہوگی اتنا وہ اچھا ریکور کرے گا۔ یعنی یہ جاننا کہ اسے مسئلہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر میرے سر میں درد ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا میرے سر میں درد ہے، تو میں ڈاکٹر کو جا کر کیا کہوں گا؟ اسے کہوں گا نا کہ میرے سر میں درد ہے۔ جی جی۔ اور اسی طریقے سے اگر مجھے کوئی ذہنی عارضہ ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے، تو لازمی میری گفتگو سے، میرے رویے سے اس کا اظہار ہوگا۔ تو وہ ایک روایت بھی ہے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا اس نے پھر رب کو بھی پہچان لیا۔ بلکہ ایک فارسی کا مولانا روم کا غالباً کہ بالا ترین درجہ عقل خود شناسی است، کہ عقل کا جو بلند ترین درجہ ہے نا وہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پا رہا کہ میرے مسائل کیا ہیں، میں خوش کیسے ہوتا ہوں، میں سکون میں کیسے جاتا ہوں، تو وہ تو پھر نہیں کر سکے گا، آگے ریلیٹ نہیں کر سکے گا چیزوں کو۔ تو یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی۔ اچھا شیخ زین عرفان صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ مذہب ہمیں سکون میں رہنے کے لیے، خوش رہنے کے لیے بہت سی چیزیں دیتا ہے۔ وہی کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہارے قلوب، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادات ہم کرتے ہیں، جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں نا، ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی کرنا آپ تو نے کرنا، اس کو بہتر کر۔ تو یہ بتائی گیا کہ یہ جو بعض کا لوگ مراقبے کی طرف چلے جاتے ہیں تو سکون حاصل کرنے کے لیے بہت سی چیزیں وہ کرتے ہیں، تو مذہبی تعلیمات کیا ہیں اس باب؟ جزاکم اللہ خیرا، فاقول وباللہ التوفیق، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو انسان کو
یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اصل میں اس کو سکون پر ہی پیدا کیا ہے. مطلب یہ اطمینان، یہ امن، یہ اصل ہے. اور جس ڈپریشن یا جس پریشانی کو یا جس خوف کو وہ اپنے اوپر طاری کر رہا ہے، یہ اصل نہیں ہے بلکہ یہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. یہ انسان کو یہ چیز جاننی چاہیے کہ وہ اصل کیا چیز ہے جس پر مجھے پیدا کیا گیا ہے، اور میں نے خود سے اپنے آپ کو کن مسائل کے اندر مبتلا کر لیا ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیجئے، آپ جب ایسے پیشنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اس کے دماغ کے اندر پکنے والی کھچڑی ہے. یہ اس کے دماغ کی باتیں ہیں. یہ اصل میں مطلب جس طرح سے یہ دنیا کو دیکھ رہا ہے اپنے دماغ کے ساتھ، اور ہر چیز کو اپنے دماغ کے مطابق کرنا چاہتا ہے، تو یہ ساری کی ساری وہ کیفیات ہیں جو اس نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہیں. تو وہ آپ والی بات کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ نے اسے کس چیز پر پیدا کیا. اللہ نے جو اسے دل دیا، تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں فرما دیا کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ، انسان کے جسم کے اندر، اس کے اس بدن کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہوتا ہے، لو صالحت صالح الجسد کلو، اگر انسان کا یہ ٹکڑا صحیح ہو جائے تو پورا کا پورا جسم جو ہے ٹھیک رہتا ہے. اور اگر یہ ٹکڑا فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے. انسان آپ دیکھ لیجئے نہ اپنی صحت کا خیال رکھ سکتا ہے، نہ وہ اپنی عقلی کیفیت کا خیال رکھ سکتا ہے. وہ کیوں نہیں خیال رکھ پا رہا؟ کیونکہ وہ اپنی اصل سے ہٹ چکا ہے. وہ اپنی فطرت، جس فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا، وہ اپنی اس فطرت کو چھوڑ کر ایک ایسی چیز کی طرف جا چکا ہے جس پر اللہ نے نہ تو اس کو پیدا کیا، نہ اللہ نے اس کو مکلف ٹھہرایا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ دیکھیں گے ایسے جو پیشنٹس ہیں وہ مطلب اپنے اوپر ان چیزوں کو لازم کرنے کی کوشش کریں گے جو اللہ نے ان پر لازم نہیں کی. حالانکہ اللہ نے تو فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العزت کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں ڈالتا. تو جس چیز کا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں ٹھہرایا، پورے زمانے کے غم پریشانیاں آپ اپنے دماغ کے اندر پا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا، تو آپ کیوں اپنے آپ کو اس پریشانی کے اندر ڈال رہے ہیں؟ مجھے واصف صاحب کا نا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ ان کے کوئی دوست ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا چائے پلائیں. چائے بنوائی، اب دونوں بیٹھ کے چائے پینے کے لیے. تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے چائے کی ایک چسکی لی اور لینے کے بعد کہا واصف صاحب مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں پاکستان کے اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں. واصف صاحب نے کہا کہ چائے کا کپ نیچے رکھو اور مجھے بتاؤ کہ یہ تم نے پیدا کیے ہیں. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک کر سکتے. انہوں نے کہا نہیں تو پھر آرام سے چائے پیو اپنی. آپ چائے پئیں. تو مسئلہ ہے کہ جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، یعنی نہ آپ صدر ہیں، نہ وزیر اعظم ہیں، نہ پارلیمنٹیرین ہیں، جب آپ کا کام ہی نہیں ہے تو آپ اپنا کام کریں جو آپ کا اپنا کام. دیکھیں شرعی نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ اللہ نے آپ سے اس کا سوال کرنا ہے جس کے آپ مکلف ہیں. بالکل. اللہ نے آپ سے یہ سوال نہیں کرنا کہ زمین کے اس ٹکڑے پر یہ ہو رہا تھا تو آپ کدھر تھے. ہاں اللہ نے ان سے سوال کرنا ہے جو کچھ کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا. تو آپ کیوں کسی کی مطلب کسی کی جو اللہ کی طرف سے اس پر تقدیر غالب آئی یا کچھ بھی ہوا، آپ اس کی وجہ سے اس غم کو، اس پریشانی کو اپنے دماغ کے اندر پال کر سب سے پہلے آپ اپنی صحت خراب کرتے ہیں، پھر آپ اپنے گھریلو تعلقات کو خراب کرتے ہیں، اپنے معاشرتی تعلقات کو خلاف، مطلب آپ کی فیملی لائف، آپ کی سوشل لائف، ساری آپ کی یہ زندگیاں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اس چیز کی وجہ سے جس کا اللہ نے آپ کو مکلف ہی نہیں ٹھہرایا. تو یہ چیز سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. زین صاحب کوئی بندہ نا ہر وقت کوڑا ہوا رہتا ہو، ماتھے پہ 12 بجے ہوئے ہوں، کوئی مسکراہٹ اس کے چہرے پر صدیوں سامنے نہ آ رہی ہو، تو لوگ اسے بھی بیزار ہونے کہ یار یہ کیا بورنگ آئٹم ہے. یعنی ہر ٹائم منفی باتیں. دیکھیں معاشرے کے اندر اللہ رب العزت نے جب سے انسانیت کو پیدا کیا تو خیر شر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. مطلب اگر میں یہ چاہوں نا کہ میرے معاشرے کے اندر صرف اور صرف خیر ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. اللہ نے اس فطرت پر پیدا ہی نہیں کیا. لیکن مجھے یہ چاہیے کہ میں شر میں سے بھی خیر کا پہلو کیسے نکالوں گا. مطلب میں نیگیٹیوٹی کے اندر سے میں ایک پازیٹیو تھنکنگ کو، مثبت سوچ کو کیسے نکالوں گا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خیر سنت کو ہے. نکالنا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کہ جس چیز میں بعض اوقات تم سمجھتے ہو کہ بہتری ہے اس میں بہتری نہیں ہوتی، اور جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر پیدا کر دیتا ہے، اس میں یقین جانے. مطلب بعض اوقات ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں. میں صرف اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ہم
کچھ کورسز وغیرہ کرواتے ہیں آن لائن قرآنی کورسز, تو ہم ہمیشہ اس سے یہ سوچا کرتے تھے کہ ہم پہلے فزیکل کورسز کروا رہے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ ہم آن لائن سیٹ اپ کب سے شروع کریں گے چلیں دیکھیں گے اگلے مہینے. پھر ہم نے سوچا کہ نہیں, آن لائن کرنا بڑا مشکل ہے, ایک پوری ٹیم چاہیے. اللہ کی طرف سے کووڈ آ گیا. اب کووڈ آیا تو سارے ٹیم کے افراد, چونکہ اس وقت میں سعودی عرب میں تھا, تو سارے کے سارے افراد اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے, کرفیو لگ گیا, کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا, تو سب نے سوچا کہ یار جو کورسز ہم ہاف میں پہنچے ہوئے ہیں کم از کم انہیں تو مکمل کیجئے. تو فوراً سے کہا چلیں زوم کے اکاؤنٹس لیتے ہیں اور ان کورسز کو مکمل کرتے ہیں. ایک ہفتے کے اندر اندر ہم فزیکل ایکٹیویٹی سے آن لائن پہ شفٹ ہو چکے تھے. میں جو کام آپ کے بس سے باہر ہو رہا تھا وہ سارا آپ کی بس میں اب دیکھیں, ہم سوچ رہے تھے ہم کریں گے. کووڈ آیا تو ہم نے کتنی بڑی اس کو آزمائش سمجھا, اور تھی آزمائش, لیکن ہمارے لیے وہ اتنی بڑی خیر کا پہلو تھا کہ پہلے ہم ایک سٹی سے کے اندر اس سٹی کے لوگوں کو کورسز کروا رہے تھے, اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہماری جو ایکسیس ہے وہ 40 کنٹریز سے کراس کر گئی. واہ زبردست. اور یہ نا کہ بعض اوقات یہی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنی ٹینشن تھی. آپ دیکھ لیں کہ پورے نظام کائنات کی ایک اوور ہالنگ ہوگی, جہاز چلنے بند ہوئے, انوائرمنٹ بہتر ہوگی, بارشیں آنا شروع ہوگی, موسم کا بھی تھوڑا سا وہ جو پیٹرن تھا وہ چینج ہوا. اب اگر بہت سی چیزیں آپ نے دیکھا بعض لوگ کووڈ کی وجہ سے دماغی مریض ہو گئے, صحیح, اتنا, لیکن دوسری طرف دیکھیے اللہ نے اس میں خیر بھی تو رکھی ہے. مطلب اس بیماری, اس تکلیف کے اندر اللہ نے خیر کے کتنے پہلو رکھے ہیں. صحیح, بالکل. ہاں لازمی آپ پازیٹیو سوچیں تو پھر آپ کو بہت سی نئی راہیں وہاں پر کھلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. بہت بڑے چیلنجز آئے اور انسانوں نے ان چیلنجز کو نمٹا, نئی راہیں دریافت کی, نئی تخلیقات ہوئی دنیا کے اندر. اچھا حاجرہ, تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو سائیکو تھراپسٹ ہوتا ہے یہ کرتا کیا ہے؟ اوکے, سو سائیکو یہ پہلے یہ بتائیں سائیکو تھراپی کیا ہوتی ہے, پھر تھراپسٹ کیا کرتا ہے؟ سائیکو تھراپی جو ہے اٹس اے ورک, اینڈ سائیکو تھراپسٹ جو ہے وہ بندہ جو اس کام کو کر رہا ہے. صحیح. اب سائیکو تھراپی جو ہے وہ آپ کو تھراپی تو ہم سب کو پتہ ہے, تھراپی ڈفرینٹ چیزوں کے لیے, فزیو تھراپی ہوتی ہے. سائیکو تھراپی یعنی کہ آپ سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کی مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے. اب مائنڈ اور برین دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو سائیکو جہاں پہ ورڈ یوز ہو رہا ہے, بہت سارے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اٹس ریلیٹڈ ٹو یور سول, جسے اسلام کی زبان میں یا دوسری اردو کی زبان میں روح کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اٹس آلسو ریلیٹڈ ٹو یور سائیکی, ٹھیک ہے, یور برین. تو وین یو آر ٹرائنگ ٹو ڈیل ود دا برین ان اے ویری انٹریکٹیو اور کمیونیکیٹیو مینر ود اے ٹاک تھراپی, وہ ہوگی سائیکو تھراپی. اب سائیکو تھراپی کے اندر بہت ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طریقے سے اگر ہم دیکھیں اپنے ریلیجیس پرسپیکٹیو میں بھی بہت ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں, بہت سارے لوگوں کی ڈفرینٹ تھاٹس ہیں, ہر کسی کا اپنا پرسپیکٹیو ہے. اسی طریقے سے بہت ساری ڈفرینٹ طرح کی سائیکو تھراپیز ہیں, جس طرح سی بی ٹی ہے, بیہیویئرل تھراپی ہے, ایموشن فوکس تھراپی ہے, سولوشن فوکس تھراپی ہے, ہیومنسٹک, بہت ساری ڈفرینٹ ٹائپس آف تھراپی ہیں جو کہ ڈفرینٹ کنڈیشنس کے لیے یوز ہوتی ہیں. صحیح. سو دس از واٹ آئی کین ایکسپلین اے ویری ویری بریف ٹرم کہ دس از سائیکو تھراپی. صحیح. اور اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو تھراپسٹ ہے, سائیکو تھراپسٹ, آپ نے کہا نا کہ ایک فزیو تھراپی ہوتی ہے, اور یہ جو سائیکو تھراپی ہے, یہ بات کو لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا سائیکو ہے جی, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کیا ایسا کہنا ٹھیک ہے کسی کو؟ ایسا کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ سائیکو, اچھا اب ایک اور چیز ہے, سائیکک اور سائیکو میں بڑا ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی کو ایک اچھا سائیکک جو ہے نا, وہ ایک بڑی اچھی ٹرم یوز ہوتی ہے کہ انٹلیکچولی ویری ہائی ہے, یا اس طرح کی جو ٹرمز ہیں آپ سائیکک یوز کر سکتے ہیں. بٹ کسی کو یہ کہنا لے مین ٹرم کے اندر کہ وہ بندہ سائیکو ہو چکا ہے, جسے ہم کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے, اب نارمل ہو گیا ہے, تو وہ چیز کہتے ہیں نا کہ یار یہ سائیکو ہے. ہاں, تو آئی تھنک دس از اے ویری لیبلائزنگ ٹرم. یہ بالکل ختم کر دینی چاہیے آئی تھنک معاشرے میں سے, کیونکہ آپ بندے کو لیبلائز کریں. بیکاز آئی فرام ویری یو نو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ یو نو یو جسٹ لوز دا کنٹرول آف یور مائنڈ, جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں بندہ پاگل ہو گیا, وہ کنڈیشن ہوتی ہے. بٹ اس کو لیبلائز کرنا یا کہہ دینا, ڈیفینیٹلی دس از آئی تھنک اکارڈنگ ٹو می دس از ناٹ رائٹ. یعنی یہ کسی کو نفسیاتی کہنا, کسی کو سائیکو کہنا, پاگل کہنا, لیبلائزنگ, یو جسٹ لیبلائزنگ اینڈ اسٹگمیٹائزنگ. پھر یہ ہوگا کہ معاشرے میں جو لوگ دیکھیں گے کہ اچھا یہ بندے کو
پرابلم ہے لیکن اس کا علاج ہے, لیکن اس کو اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ پاگل ہے یا کہا جاتا ہے کہ یہ اب نارمل ہے, تو وہ لوگ اس کی بہتری کی طرف نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ جو ٹرم یوز کی جاتی ہے پاگل, سائیکو, یہ وہ, اور پھر اس کا ہم مذاق بنا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم توجہ کریں کہ وہ بہتر ہو جائے اور ہم اس کے ساتھ مل کے کچھ اس کو پرابلم سے نکالنے کی کوشش کریں. ہم سب کے لیے نا وہ تختہ مشق بن جاتا ہے, ہم سارے مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری وہ انٹرٹینمنٹ تفریح بن جاتا ہے, اور ہم اس کو صرف اس کام کے لیے بلاتے ہیں. میں نے دیکھا بڑے بڑے آفیسز کے اندر, آفس میں کوئی ایسا بندہ ہے جو ذہنی طور پر تھوڑی سی ہلچل کا شکار ہو گیا, ہم اس کو دفتر میں بلاتے ہیں, کہتے ہیں وہ بیٹھو یار, پھر 2 گھنٹے اس کے ساتھ تمسخر اڑانا, اس کا ٹھٹھا اڑانا, یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا سدرا, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو نفسیاتی امراض کے لوگ ہوتے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر میرے سر میں درد ہے نا تو مجھے پتہ ہے میرے سر میں درد ہے اور میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا میرے سر میں درد ہے. لیکن اگر میں کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہوں, نفسیاتی مرض کا شکار ہوں, میں اپنی بیوی کو بھی نہیں بتاتا, اپنے بچوں کو نہیں بتاتا, کسی شخص کو نہیں بتاتا, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ لوگ مجھے پاگل کہیں. کیونکہ ہم نے ذہنی امراض کا, ہر بندہ ہر مرض کا ذکر کرے گا, بالکل ذہنی امراض کا ذکر نہیں کرتا. بالکل. تو یہ جو خوف ہے لوگوں کے اندر کہ اگر میں نے بتا دیا کہ ذہنی طور پر میں ڈسٹرب ہوں تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. بالکل. تو اس کو کیسے ڈیل کریں؟ اچھا, یہ جو ہے نا, یہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. مطلب یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ٹیبو بنا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر اگر کسی کے ساتھ بھی اگر آپ ڈسکس کریں گے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے لوگ آپ کو کوسچنیبل نظروں سے دیکھیں گے. جیسے اب بہت سارے ڈس آرڈرز اس طرح سے ہوتے ہیں, جیسے جینڈر ڈسفوریا ہے, جس میں یہ ہوتا ہے کہ لائک ایک بندہ جو ہے, مطلب اگر وہ لڑکی ہے تو اس کا انٹرسٹ سارا میل کی طرف ہوگا, مطلب کپڑے بھی ویسے پہنے گی, بال بھی ویسے کر لے گی اور ساری چیزیں. اگر لڑکا ہے تو وہ مطلب اپوزٹ جینڈر کی طرف ہوگا نا. تو یہ جو ہے نا, یہ بیسیکلی ہماری سوسائٹی میں ٹیبوز بنے ہوئے ہیں. مطلب لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ چیزیں ایکسپلین کریں گے تو ہمیں سب کوسچنیبل نظروں سے دیکھیں گے, جس کی وجہ سے مطلب لاس بھی ہوتا ہے. مطلب ظاہر ہے اب اگر ایک بندہ ڈپریشن میں ہے اور وہ اس چیز کو نہیں ایکسپلین کر پا رہا نا اپنی, لائک اگر اس کی وائف ہے وہ اپنی وائف کو نہیں بتا رہا, اپنے بچوں کو نہیں بتا رہا, تو وہ اندر ہی اندر نہ گھٹ رہا ہے, وہ بندہ اندر ہی اندر نہ ختم ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے نا ہم اس بندے کو نا لاس مطلب لوز کر دیں گے. وہ بندہ کیونکہ ڈپریشن میں موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں. موسٹلی کیسز ایسے آتے ہیں جس میں جو بندہ ہے اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی. میری اپنی فیملی میں ایک بندہ ڈپریس تھا, لائک انہوں نے بھی سوسائڈ کر لی تھی کیونکہ وہ یہ چیزیں ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے. پلس دوسرا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں سائیکالوجی جو ہے نا اس کی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے ابھی. مطلب ابھی میں دیکھ رہی ہوں, مطلب کشمیر میں جو ہے وہ مطلب بالکل بھی اس چیز کا سکوپ نہیں ہے. اسلام آباد میں تھوڑا سا آیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اسلام آباد سے آگے چلے جائیں, کوئی گاؤں والا ایریا ہوگا تو اس میں لوگ سائیکالوجی کو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے نا وہ ان چیزوں کو ریکوگنائز نہیں کر پاتے, اور جب وہ ان چیزوں کو ریکوگنائز نہیں کر پاتے تو وہ پھر اپنی جانوں سے جاتے ہیں یا اپنے پیاروں کی جانوں سے جاتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے, اور آپ نے کہا نا کہ لوگوں کے اندر سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں اور وہ خودکشی کے رجحانات وہ آتے ہیں, اور وہ جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ کسی کی ڈریم لائف بھی ہوتی ہے. جی جی. وہی سوچتا ہے کہ کاش میری زندگی اس طرح کی ہو. جیسے وہ ایک انڈین ایکٹر تھے سوشانت, زندگی گزار رہے تھے. 2020 جون میں انہوں نے سوسائڈ کیا. آپ یقین مانیں کہ میں سوچتا رہا کہ اس شخص کے پاس دولت کا کمی نہیں تھی, شہرت کی کمی نہیں تھی, مال دولت پیسہ کون سی ایسی چیز تھی جو اس کے پاس نہیں تھی, بالکل, لیکن اس نے خودکشی کر لی. آخر کیا وجہ؟ اور صرف وہی نہیں ہے, پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں کہ ان کے اندر اس طرح کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں. حالیہ دنوں میں میٹرک کے رزلٹ آ رہے ہیں, اور عموماً میں کوشش کرتا ہوں نا کہ جس دن میٹرک کا رزلٹ ہے اگلے دن اخبار نہیں پڑھیں تو بہتر ہے. اکثر اوقات ایسی خبریں آ چکی ہوتی ہیں. تو کیا ٹیچرز کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ جب امتحانات ہو جائیں, آخری پیپر جس دن ہو رہا ہو, اور سارے بچوں کو ایک بات بتائیں کہ یہ زندگی ہے, بالکل, اور اس زندگی میں یہ کوئی آخری بال بھی نہیں ہے اور آخری گیند بھی نہیں. بالکل, آپ نے آگے کھیلنا ہے, آگے جانا ہے. تو یہاں فیل ہونے کا مطلب دنیا میں فیل ہونا نہیں ہے. بالکل, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس ملک میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کی ایجوکیشن میٹرک میں فیل ہیں لیکن انہوں نے پی ایچ ڈی ملازمت رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس. تو لازمی اللہ تعالیٰ نے آپ کو میٹرک نہیں رکھا ہوا, کسی اور کو رکھا ہوگا. تو آپ کسی اور جگہ پہ ہوں. پیرنٹس کو بھی چاہیے اپنے بچے سے کہیں بیٹا اس دن صبح کہ کوئی نہیں, اور بچوں سے یہ پوچھا ہاں تمہارے نمبر کتنے ہیں, وہ تمہاری دوست کے نمبر کتنے ہیں, فوراً کمپیریزن کرنا. بھائی اس کی دوست اس جیسی نہیں ہے,
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی بنایا. اس کی فوٹو اسٹیٹ مشین سے نہیں پیدا ہوئی, یہ ماں باپ سے پیدا ہوئی ہے. تو اس کا جو طرز عمل ہوگا یہ مختلف ہوگا اس سے, یہ کسی اور کام کے لیے, وہ کسی اور کام کے لیے. تو لوگوں کی بات بتانا, ان کو سمجھانا کہ یہ تمہاری زندگی, یہ جو تم ناکامی سمجھ لیتے ہو نا, یہ ناکامی نہیں ہوتی. آپ کے لیے کسی اور راستے کا انتخاب کیا ہوتا ہے اور آپ خام خواہ اس میں جا رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ ساری چیز ناظرین ہمیں اپنے بچوں تک اور لوگوں تک یہ پہنچانی چاہیے. اور جو بندہ آپ کو لگے نا ذہنی طور پر تھوڑا ڈسٹرب ہے, تو اسے تنگ نہ کریں. اگر وہ تنہائی تھوڑی دیر کے لیے چاہتا ہے, اس کو ضرور اسپیس فراہم کریں کہ وہ جائے, تھوڑا سا سوچ لے, غور و فکر کر لے, اور پھر آرام سے اس کے بعد جائیں. اور جو انوائرمنٹ ایک جیسی ہوتی ہے نا, بعض اوقات مثال کے طور پر میاں بیوی کے درمیان کوئی چپکلش پیدا ہو گئی ہے, تو ہم اکثر اوقات کرتے ہیں کہ اسی وقت بات ختم کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسئلے کا حل ہونا چاہیے. نہیں, آپ رک جائیں, ہفتہ لے لیں, 2 ہفتے لے لیں. 2 ہفتے بعد گھر کے ماحول میں, کیونکہ گھر کے ماحول کے آپ بالکل عادی ہو چکے ہوتے ہیں. آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے اور کوئی اہم فیصلہ کرنا ہے, تو آپ اس انوائرمنٹ کو بریک کریں. آپ باہر کسی جگہ چلے جائیں, کسی پہاڑی پہ جائیں, دریا کے کنارے چلے جائیں, جھیل کے کنارے چلے جائیں, اور بہت اچھے طریقے سے گفتگو کا آغاز کریں. اگر مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے, مسئلے کو پھیلانا ہے تو پھر تو 1000 راستے ہیں, مسئلہ حل کرنا ہے تو اس کے بھی 1000 راستے ہیں. تو مسئلے کا جو حل ہے اس کی جانب بڑھنے کے لیے آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا, اور بہت ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ آپ ایسے کیوں ہیں اور وہ ایسا کیوں ہے. یہ جو کیوں ہے نا, یہ پوری فلاسفی ہے. جس دن آپ کو اس کیوں کی سمجھ آ جائے گی نا, تو پھر بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سائیکو تھراپی کے حوالے سے. مذہب ہمیں کس طریقے سے ایک اطمینان بخش زندگی گزارنے کے بارے میں ہدایات فراہم کرتا ہے, جدید سائنس جو ہے وہ اس بارے میں کیا بات کر رہی ہے, اور ہم اپنے رویوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور ان رویوں کا تعلق ہمارے عام معمولات نہیں ہیں, بلکہ ہمارے ذہنی رویے ہیں. اور اگر کوئی ہمیں ایسا شخص مل جاتا ہے جس کے رویے کسی ڈس آرڈر کا شکار ہو چکے ہیں, تو اس کے ساتھ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے. میں شیخ زین عرفان صاحب آپ سے جاننا کی کوشش کروں گا کہ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے حاضرہ بات کر رہی تھی نا, انہوں نے بتایا کہ یہ کسی کو نفسیاتی کہنا, کسی کو سائیکو کہنا, اپنی ڈکشنری سے یہ الفاظ نکال دیں. اور مذہب میں ولا تنابزوا بالالقاب, کسی کو برے لقب سے مت پکارو. تو ہم اپنے معاشرے کے اندر, ہمارے لیڈر بھی اسی کا شکار ہیں. ہماری ایک مذہبی لغت ہے کہ دوسرے کو ہم نے کیسے مخاطب کرنا, اور خاص الفاظ ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ہماری ایک سیاسی لغت بھی ترتیب پا چکی ہے کہ ہم نے دوسروں کو کیسے مخاطب کرنا اور اپنوں کو کیسے کرنا. تو یہ جو ہماری ڈکشنری ہے, یہ ایک اچھی خوبصورت ڈکشنری ہم کیسے بنائیں کہ لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے ہمیں اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے. دیکھیے, شریعت اسلامیہ نے مطلب صرف شریعت اسلامیہ نے ایک تو ہوتا ہے نا ظاہری طور پر کسی چیز کا علاج کر دینا. صحیح. شریعت اسلامیہ نے اس کے علاج کے لیے, جسے وہ جڑ سے اکھیڑنا کہتے ہیں نا, اس کو جڑ سے ہی اکھیڑ دیا گیا. ایک انسان کے دل میں دوسرے کے لیے نفرت کا آنا, اس سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. چاہے وہ جو نفرت ہے وہ مذہبی منافرت ہے, سیاسی منافرت ہے, وہ اجتماعی منافرت ہے, اور چاہے وہ گھریلو منافرت ہے. نفرت کا آنا یہ معاشروں کی تباہی کی طرف لے جاتا ہے. تو دیکھیں, شریعت اسلامیہ نے علاج کیسے کیا کہ جڑ سے اس بیماری کو ختم کرو. آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھنا, نفرت کرنا, وہ ایسے ہوگا کہ ہر وہ چیز جو اس نفرت کی طرف لے کر جانے والی ہے اس کا علاج کیا جائے. اور اس میں سے ایک بہت بنیادی چیز جو ایک دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت کی طرف لے کے جانی ہے, وہ ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارنا ہے. ایک دفعہ میں 2 افراد کے درمیان صلح کروانے کے لیے بیٹھا, تو آپ کو پتہ ہے کہ کس نقطے پر آ کر ان کی صلح ممکن نہیں ہو پا رہی تھی. وہ نقطہ یہ تھا کہ اس نے ناراضگی کے ایام میں مجھے یہ القابات کہے تھے. مطلب حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صلح ہو بھی جاتی ہے نا, لیکن وہ ایک وسوسہ, ایک شیطانی, وہ بار بار اس کو وہ والے الفاظ یاد کرواتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر, خاص کر میڈیا کے عام ہو جانے کے بعد, آپ نے دیکھا کتنی مرتبہ بعض اوقات کئی پارٹیاں ایک ہو جاتی ہیں, بعض اوقات اتحاد ہو جاتے ہیں, لیکن
بعض جب ان کی صلح دوبارہ ہوتی ہے نا، اتحاد پھر بنتا کیا ہے، کیا جاتا تو ہے؟ پرانی باتیں نکالنے کا پرانے کام چلاتے ہیں۔ کلپس، پرانی باتیں، دیکھیں جی اب ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ باتیں، تو دیکھیں چلیں ویسے اگر یہ انہوں نے ہاتھ بعض ملا ہی اینکر لیا، جو ہے نا، یہ چائے کے کپ اسے نہیں رکھتے کہ آپ چائے پئیں، وہ رکھتے ہیں کہ آپ اٹھا کے ماریں ایک دوسرے کو۔ مطلب اب اللہ کے بندوں اگر انہوں نے صلح کر ہی لی ہے تو چلیں اس کے اندر معاشرے کی بہتری ہے، چاہے ان کے سیاسی مفادات ہیں جو مرضی ہے، لیکن اگر یہ سب لوگ مل کر بیٹھیں گے تو ملک کی لیکن معاشرے زین کی صاحب میرا خیال ہے بہتری کہ ہے۔ یہ چیز بھی تو ہے نا، ایک عام آدمی میں ایک لیڈر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بالکل عام آدمی ہے، اس نے غلطی کی، توبہ کرے، اپنی اصلاح کر لے، لیکن ایک عالم دین ہے جو منبر و محراب سنبھالتا ہے، ایک سیاستدان ہے جس نے ملک کا ایک ایگزیکٹو عہدہ سنبھالنا ہے، وہ ہزاروں لوگوں کا لیڈر ہے، وہ اگر غلط بات کرے اس کو تو آئینہ دکھانا چاہیے نا کہ دیکھیں آپ کا یہ رویہ تھا، اس طرح آپ گفتگو کرتے تھے، اور جب تک وہ معافی نہیں مانگ لیتا، کیونکہ قرآن بھی تو ہمیں کہتا ہے نا فَإِن تَابُوا وَأَصْلِحُوا وَبَيِّنُوا، کہ آپ توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اس کو بیان کرو کہ ہاں آپ نے واضح غلط کیا کرو، تھا، بالکل۔ آپ اس کو واضح کریں کہ ہاں یہ میری غلطی تھی، میں اس پر معافی مانگتا ہوں۔ یہ کیا کہ کل آپ نے 4 بندوں کو گالیاں دیں، آج اس وقت بیٹھے ہوئے تو لوگ کہیں گے نا کل تم وہ تھے آج وہ۔ دیکھیں وہ کسی اس کا شعر میں- بھی ایک مجھے ذہن آ گیا کہ جی۔ تھا تیرا بیان کچھ ابھی کچھ اور ہے، کیا تیری زبان کے نیچے ایک زبان اور ہے؟ تو مسئلہ ہے کہ ان کو بتانا تو چاہیے نا کہ آپ کی وجہ سے آپ کے کارکنوں نے گالیاں آگے دیں، آپ بتاؤ میں نے غلط کام کیا تھا، یہ لفظ میرے غلط تھے، تو اگر آپ اس کو نہیں بتائیں گے، اس کو آئینہ نہیں دکھائیں گے، وہ تو پھر یہ بہت لازمی ہے۔ دیکھیں جو آپ نے بھی الفاظ کے نا قرآن کی آیت کہ اصلحو، اصلاح، بالکل ہاں اب یہاں پر اس کی لمیٹیشن کی بہت ضروری ہے کہ اصلاح کہتے کس کو ہے، صحیح۔ اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ مطلب اگر کسی نے کسی کی عزت کو اچھالا، مطلب اسے چاہے وہ سائیکو کہا یا کچھ بھی ایسے الفاظ اس کے بارے میں کہہ دیے، تو کیا اب اس کی عزت کو بھی اسی طرح اچھالنا لازم ہے جس نے اچھالا؟ مطلب اصلاح کی حد بندی تو بہت ضروری ہے نا کہ آپ اصلاح کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تو اصلاح یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کی اصلاح کرنا چاہتا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کونے میں لے جاتا، علیحدگی میں۔ ہاں جی علیحدگی کے اندر، اور سب سے بہترین طریقہ ہے کہ میرے بھائی آپ کے اندر یہ غلطی تھی، اب اگر آپ نے یہ غلطی علل اعلان کی ہے تو پھر آپ اپنی اصلاح بھی علل اعلان کیجئے، اپنی اس بات سے رجوع کیجئے، حتیٰ کہ اگر آپ نے سارے لوگوں کے سامنے ان کی انسلٹ کی تو سارے لوگوں کے سامنے ہی آپ معذرت بھی کیجئے تاکہ یہ بات کور ہو جائے، اور اگر آپ نے اکیلے میں ان کی عزت کو اچھالا تو آپ اسی طرح سے اپنی اس بگاڑ کو درست کیجئے۔ تو شریعت اسلامیہ نے ہر جگہ پر اصول وضع کر دیے، اور لیکن اللہ کے ہمارے رسول یہاں صلی تو اللہ ایک علیہ اور وسلم بھی ہے نے نا کہ بہترین اصلاح بتا دیا۔ کرنا، ہم پبلکلی کلاس میں ٹیچر کسی ایک بچے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے سب کے سامنے شرمندہ کرتا ہے، ہمارا کام اصلاح کرنے سے زیادہ شرمندہ کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے صحابہ کی نفسیات کو جانتے تھے اور اس نفسیات کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ اگر کسی ایک شخص نے غلطی کی، مطلب ایک مرتبہ ایک معاملہ پیش آیا، کچھ لوگ حضرت عائشہ کے پاس آگے، کچھ ایسی کوئی غلام کا معاملہ تھا، خرید و فروخت کا، کچھ ایسی باتیں کہیں جو بالکل شریعت کے اپوزٹ تھیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو بلا کر اور ان کو بھی ڈانٹ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سارے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، جب مسجد میں وہ بھی سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بالو اقوامن، یہ قوم کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، ایسی ایسی باتیں مقرر کریں جو اللہ کی کتاب میں ہے ہی نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام کے لفظ استعمال کیے، حالانکہ غلطی ایک کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا مطلب آپ طریقہ نے جب دیکھیے، اصلاح کی بات کی تو جنرلائز اصلاح کی تو جنرل کر دی، مطلب اس کے اندر وہ بندہ بھی اور موجود ہے فرد جس کو کی ڈسکس غلطی ہی ہے۔ نہیں کیا، رویے کو ڈسکس کیا۔ ہاں جی، اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرد کو ڈسکس Point out کرتے، کرتے، پوائنٹ ہاں۔ آؤٹ کرتے، تو مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک فرد کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نرم دل تھے، رحم کرنے والے تھے، تو یہ رحمت کا ایک پہلو ہے کہ دوسروں کی نفسیات کو سمجھ کر ان کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے۔ ہر بندہ یہ سمجھے کہ میرا شاید اس کو اس لقب سے پکارنا اس کو میرے سے دور کر دے، اس کو معاشرے سے دور کر دے، اس کو اپنے گھر والوں سے دور کر دے، میں اس کی فیملی لائف ڈسٹرب کر سکتا ہوں، میں اس کی سوشل لائف ڈسٹرب، تو کیوں نہ اگر یہ کسی بیماری کے اندر آ بھی چکا ہے تو ایک عام مریض کی طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے، اس کے ساتھ ایسا تعلق رکھا جائے کہ یہ علاج کی طرف آئے، اپنی بہتری کی طرف آئے، کیونکہ جب یہ بہتر ہوگا ایک گھر بہتر ہوگا، معاشرہ بہتر ہو جائے، نہ کہ اس کو بار بار یہ یاد کروایا جائے کہ آپ کے اندر یہ والی بیماری پائی جائے۔ ہمارا یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ
کسی بیماری کا شکار ہیں اور بعض بیماریاں ایسی ہیں جنہیں آپ پبلکلی نہیں بتا سکتے، تو اس کے لیے جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے ایک محفوظ ایک رازدارانہ انوائرمنٹ جو انتہائی ہے رازدارانہ وہ اس کے لیے وہ کریٹ کرے. لیکن رویے جو ہیں مجموعی طور پر یہ بڑے اہم ہیں. مجھے ایک اسکول ٹیچر کا واقعہ یاد آ گیا، کلاس میں ایک بچے کی گھڑی چوری ہو گئی تھی. تو یہ گھڑی چوری بڑے عجیب سے واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہ گھڑی چوری ہوئی جب اس کی، تو ٹیچر نے سارے بچوں سے کہا کہ سب کھڑے ہو جائیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں. اور ٹیچر نے جا کے سب کی جیب چیک کی تو ایک بچے کے جیب سے وہ گھڑی نکل آئی. تو وہ لے کے ٹیبل پہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ سارے آنکھیں کھول دیں. تو جس کی گھڑی تھی اس کو واپس کر دی. کوئی 30 سال بعد وہ طالب علم اپنے استاد سے ملا کسی شادی کی تقریب میں. اس نے کہا کہ سر میں نے آپ سے اتنا سیکھا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگوں کی غلطیوں پر پردہ کیسے ڈالنا ہے. اور اس دن آپ نے میری اس غلطی پر پردہ ڈالا اور میں اتنا شرمندہ ہوں آپ کے سامنے. وہ ان کا بیٹا میں نے اس وقت تمہاری آنکھیں نہیں بند، میری اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی کہ میں مطلب تربیت دیکھیں نا استاد کیا کام کر رہا ہے کہ 30 سال تک اس بچے کے ایک چھوٹے سے عمل سے وہ 2 منٹ کا ہوگا، وہ 3 منٹ کا کام ہوگا، لیکن 30 سالہ زندگی میں اس بندے کی تربیت ہوگی. اور استاد نے کہا بیٹا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم نے چوری کیا، میں تو اپنی آنکھیں ہی بند کی ہوئی تھی. مطلب استاد نے ایک انسان کو انسان بنا دیا. انسان وہ اب کر اگر دیا. اس کی چوری کو وہاں پر واضح کر دیا جاتا، سب کے سامنے آ وہ جاتا، بچہ تو کچھ کیا بھی وہ نہ بن چھوڑ سکتا دیتا یا اپنے کام میں نہیں اور وہ آگے کچھ بڑھ وہ جاتا؟ اگلے دن کلاس میں نہ آ سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے شرمندگی کا شکار ہو جاتا. تو آپ نے لوگوں کو ہاں یہ جو کانفیڈنس اس کا وہ ہو جاتا ہے نا، ڈسٹرائے ہو جاتا، شیک ہو جاتا. اور یہ بات اگر ہم کہیں کہ اس استاد نے یہ چیز کہاں سے لی، تو اصل میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لی. جو واقعہ میں نے یہی بتایا ہے کہ ہاں کہ اگر ایک کوئی غلطی کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کرنی ہے تو سب کی اصلاح کر رہے ہیں. سب کو بھی نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو نامینیٹ کرتے ہی نہیں تھے، اقوام کے لفظ استعمال کر رہے ہیں. اصل چیز یہ کہ آپ لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا اور ان کو ایک اصلاح کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو علیحدگی میں یہ جو پبلک میں کھڑے ہو کر نا، ہم میں دیکھتا ہوں کہ کسی کا انگریزی بولتے ہیں لفظ کوئی غلط ہو جاتا ہے نا، ہم فوراً بتاتے ہیں میں شیکسپیئر کی اولاد ہوں، یہ آپ نے غلط بولا ہے فوری طور پر. اپنی 1000 غلطیاں برداشت ہیں، اپنے لیے رویہ اور خواہش رکھتے ہیں تمنا، لیکن لوگوں کے لیے کچھ اور ہم کرتے ہیں. اچھا میں حضرت تھوڑا سا آپ سے جانوں گا، یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو رازداری ہے، ایک محفوظ انوائرمنٹ اپنے کلائنٹ کو اپنے پیشنٹ کو فراہم کرنا، کیونکہ بعض کا ہم دیکھتے ہیں نا یہ بڑا ایشو بن جاتا ہے. بڑی شخصیات جو ہیں پرابلم تو ان کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں نا، تو ہم جیسے صحافی جو ہوتے ہیں پیچھے پہنچ جاتے ہیں یار کیا اس کو کیا مسئلہ بتائیں نا، کیا ڈیٹیل کیا ہے، تو ہم پوری اس کی کہانی لے کے نا پبلک کر دیتے ہیں. تو وہ تو ذہنی مسائل کا شکار ہو گیا ہے، اس کے تو یہ پرابلم ہے، اس کو یہ ایشو ہے. حتیٰ کہ یہ میڈیسن ہو گئی. جی ہاں، تو یہ بتائیں کہ یہ ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ، ایک رازداری، اس کی سیکریسی کا تحفظ کرنا، اس کا دفاع کرنا، یہ کلائنٹ کے لیے پیشنٹ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ I think this is one of the things which should be considered with utmost attention. کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس سے جب تک آپ مجھ سے آ کے کوئی بات کرتے ہیں اور آپ کو اگر میرا سٹانس ایسا لگے، بائی سٹانس آئی مین میرا نان وربل بیہیویئر بھی اگر آپ کو ایسا لگے گا کہ میں یہ چیز آؤٹ کر دوں گی، آپ ٹرسٹ نہیں بلڈ کر سکیں گے. تو بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ ہمیں باقی چیزیں تو بعد میں سکھائی جاتی ہیں، کانٹینٹ کیا ہے، پوچھنا کیا ہے، وہ سب سے الگ چیز ہے. ایٹ لیسٹ آئی وڈ سے اینڈ آئی وڈ تھینک مائی جو میرے ٹیچرز رہ چکے ہیں، انہوں نے مجھے اس طریقے سے وی بینگ ٹرینڈ کہ ہمیں کہا کہ سب چیز پہ چھوڑو، پہلی چیز نان ججمنٹل اسٹانس، اور دوسرا کانفیڈینشیلٹی. کانفیڈینشیلٹی ایک ایسی چیز ہے، وہ یہ نہیں کہ آپ مجھے اپنی بات بتائیے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، ناٹ ایٹ آل لائک دس. جس طریقے سے وہی بات ہے کہ جس طریقے سے بات کو بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کانفیڈینشیلٹی، پھر ہوتی ہے لمٹس آف کانفیڈینشیلٹی. کانفیڈینشیلٹی یہ ہے کہ ہاں بھائی میں آپ کو آپ کی بات آگے کہیں نہیں پہنچا رہا، ہمارے بیچ میں پرائیویٹ ہے، اینڈ دیٹ از اگین آپ کے نان وربل بیہیویئر بھی شو کرنا چاہیے کہ آپ نہیں بتائیں گے. ٹھیک. پوائنٹ نمبر 2، لمٹس آف کانفیڈینشیلٹی، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو آپ کی کانفیڈینشیل رہیں گی، لیکن کچھ باتیں اس میں سے ایسی ہیں، اور اس کے بعد اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں مجھے آپ کے کانسینٹ کے ساتھ کسی سے، آپ کے کسی بھی سگنیفیکنٹ ادر سے یہ چیز شیئر کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے یہ میٹرز ہیں. اب یہ 2 ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کے سیشن کے دوران اتنے پرٹیننٹ چیزیں ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ آپ نے ٹرانسپیرنٹ رہنا ہے کلائنٹ کے ساتھ. کانفیڈینشیل تو آپ ہیں ہی، آپ نے یہ بھی بتا دیا میں یہ چیز بتا رہا ہوں. اب یہ ساری چیزیں اس کا ٹرسٹ ڈیولپ کریں گی.
ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا وہ تب کچھ بتا سکے گا. دوسری چیز اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتی ہے, جس طرح میں نان وربل کمیونیکیشن کی بار بار بات کر رہی ہوں, کہ جیسے فار ایگزامپل مجھے کلائنٹ بتاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے جو ہے وہ ایک بندے کا قتل کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اور میں بڑا گلٹ میں ہوں. اچھا, اب میں اگر اس کو بیٹھی ہوں اینڈ آئی ول شو یو ہاؤ اٹ ہیپنس, میں اگر بیٹھی ہوں, ہاں جی بتائیے, وہ کہے گا مجھے کہ میں نے یہ کر دیا, میں کہوں گی اوہ اچھا, اب یہ جو او اچھا ہے یہ نہیں کر سکتی میں, بیکاز او اچھا سے وہ کہے گا او چلو میں تو نکلتا ہوں نا یہاں سے, پھر آپ او اچھا کر لیں, ٹھیک ہے. سو یہ اس کا رسپانس ہوگا. سو وی آر بینگ ٹرینڈ لائک دس کہ یار آپ نے اپنا اسٹانس بھی نہیں چینج کرنا. اس نے مجھے بات بتائی, I have to be very, you know, اس کو consistent. رسپونڈ کیسے کریں گے؟ کوئی بندہ کہے جی میں نے قتل کیا ہے, کیسے رسپونڈ کریں؟ So you have to be, oh yeah, I do understand that you might have done this. یا اردو میں اگر میں اس کو ایکسپلین کروں, اچھا میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ نے یہ چیز کی, آپ مجھے تھوڑا اور بتائیں گے اس کے بارے میں, یعنی آپ کا ٹون, اچھا مجھے تھوڑا اور بتانا ذرا اس بار, ایسے نہیں کرنا. یہ کیسے کیا بھائی, یہ کیسے ہو گیا, یا I will share an example, یعنی مجھے بڑی اچھی ایگزامپل ہے یہ. So while my training, I was just doing a role play, ہمیں رول پلے کروائے جاتے ہیں. تو مجھے میری سپروائزر نے, آئی واز جسٹ سٹنگ, اور وہ دور سے آبزرو کر رہی تھی اور میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ بیٹھی تھی. تو اس نے مجھے ایک اپنی ہسٹری بتائی, اور اس کے اوپر میں نے صرف ایسے میں بیٹھی تھی, لٹرلی ریمبر میں یوں بیٹھی سن رہی تھی, اور اس نے مجھے ایک بات بتائی وچ واز ویری پرسنل. تو میں نے اس کے اوپر یوں کیا, اچھا, مطلب میں اچھا منہ سے نکلے, میں نے یوں, تو میری سپروائزر نے کٹ کر دیا, رک جاؤ, جسٹ اسٹاپ, لائک یو کینٹ ایون چینج یور پوسچر بیکاز دس از سو, یو کیا بیہیویئر دے رہی ہو, یہ آپ کے پورے وجود نے حیرت کا جھٹکا کھا لیا. ایگزیکٹلی, آپ نے بڑا اچھا الفاظ ورڈز یوز کیے, آئی لائک اٹ. سو ایگزیکٹلی دس از دا پوائنٹ کہ کانفیڈینشیلٹی صرف کہنے سے نہیں آتی, آپ کہہ لیں کہ ایون آپ کی باڈی پوسچر, بیٹھنے کا طریقہ, آنکھوں کا یو نو آئی کانٹیکٹ, اور آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ, ہر طریقے سے یہ اتنا آپ بات کر رہی ہیں تو امپورٹنٹ مجھے ہے. ایک مووی ذہن میں آ رہی ہے لیکن اس کا نام میں نہیں لے سکتا یہاں پہ, آپ بس ٹھیک ہے چھوڑ دیں اس کو. لیکن یہ نا کہ پوری اسی پر ہے, اسی رویے پر ہے کہ آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں آئی ڈنٹ گیٹ اے چانس ٹو یو نو اسپیک ا بٹ, تھوڑی سی انہوں نے بات کی تھی ایک, اس کے بعد میں چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہوں گی. آئی وڈ جسٹ لائک ٹو ایڈ اے پوائنٹ ہیئر. بات ہو رہی تھی اسٹارٹ جہاں سے یہ سب ہوا تھا, پیس, خوشی اور سکون کیا ہے. تو آئی تھنک یہ سب میں سب سے زیادہ ضروری جاننے والی یہ بات ہے کہ سبجیکٹیوٹی, یو نو, ہر کسی کے لیے خوشی ایک طرح نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو میرے لیے خوشی ہوگی کہ میں ایک کپ چائے کا پی لوں اینڈ آئی ایم ہیپی ود دیٹ. آپ کے لیے خوشی ہوگی نہیں مجھے BMW چاہیے, اتنے گھر, اتنے بنگلے چاہیے, ٹھیک ہے, تب جا کے میری خوشی ہوگی. یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بس سائیکالوجسٹ کس لیے ہوں پھر. اچھا ٹھیک, اینی ہاؤ, نہیں میری سے کوئی خواہش نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ نے سچ بتا دیا. اینی ویز, لیکن یہ ہے کہ ہاں دا پوائنٹ آئی واز سیئنگ کہ سبجیکٹیوٹی بہت ہے. صحیح. تو سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ خوشی کہتے کس کو ہیں. خوشی ملنا یا گین کرنا بات کی بات ہے. خوشی کی فلسفی کیا ہے؟ ہاں, خوشی آتی کیسے ہے, آپ کو سکون آتا کیسے ہے. ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, اف ایم ناٹ ٹیکنگ اے بٹ آف ٹائم, جس طرح بات ہو رہی تھی یہاں پہ, آئی تھنک ایک جس ٹاپک سے ریلیٹڈ تھی, آئی تھنک کوشچن آپ نے پوز کیا تھا جس پہ یہ چیز تھی کہ ہم لوگ باتیں کہہ دیتے ہیں اور لوگوں سے بات ہو جاتی ہے, اور ہم لوگ بہت ساری چیزیں اپنے دماغ میں بنا لیتے ہیں. جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں. یہاں پر میں کانٹرڈکٹ تو نہیں بٹ کہوں گی تھوڑا سا کانٹرڈکشن بھی اور تھوڑا سا ایڈ آن بھی, کہ یہ کلائنٹس بناتے نہیں ہیں. یہاں پر بہت بڑا ایک رول آتا ہے پرسیپشن کا, بیکاز ہر بندے کی پرسیپشن الگ ہے. ہمارے سامنے ایک اگر یہ ایک کپ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہم سب کی پرسیپشن الگ ہے, اینڈ دس از اے نیچرل فینومینا, وی کین ہیلپ اٹ. تو جس طرح کی میری پرسیپشن ہوگی, آئی ول کم آؤٹ دیٹ وے. تو یہاں پر پرسیپشن کا رول ہے. دس از ناٹ سورٹ آف اے تھنگ دیٹ وی ولنگلی ڈو دس, دس از لائک سم تھنگ وی کین ہیلپ اٹ. سو یا یہ بالکل بڑی اہم بات آپ نے حاضر کی, اور وقت بہت کم ہے لیکن لوگ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. بالکل ایسے یہ وہی بات جو میں کر رہا تھا کہ فوٹو اسٹیٹ مشین سے نہیں پیدا ہوتے کہ یہ اصل سے بہتر, یہ اصل جیسے لگیں گے. سکے ماں باپ کی 4 بچے ہیں تو چاروں رویے میں, مزاج میں, سوچیں سمجھنے میں مختلف ہوں گے, اور جس طرح چیز کو آپ یا میں دیکھ رہے ہیں اس کے اور بھی بے شمار اینگل ہو سکتے ہیں. دنیا میں ایک ہی موقف نہیں ہوتا, کئی موقف اور بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھنی ہوں گی. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہم نے اپنے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ذہنی امراض کا شکار ہیں, ان کے ساتھ ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے. اگر آپ میں جذبہ انسانی ہمدردی نہیں ہے تو پھر آپ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں. اور پرسیپشن سمجھنا چھوڑ دیا ہے پرسیپشن, ہاں یہ ججمنٹل ہونا, یہ ساری چیزیں کرنا. تو بہت بہت شکریہ حاجرہ اکبر, بہت بہت شکریہ شیخ زین عرفان صاحب اور سدرہ راشد صاحبہ.
अरशद सिदरा अरशद साहब, सॉरी मैं सिदरा राशिद कहता था, राशिद इसमें तफजील है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सॉरी आपका नाम मैंने ठीक नहीं लिया शुरू में। तो नाजरीन, आज हमने गुफ्तगू की साइकोथेरेपी के हवाले से और मज़हब हमारी इसमें क्या रहनुमाई करता है। लेकिन आप अगर अकेले में चंद लम्हों के लिए गौर व फिक्र करें, आप यकीन मानें आप इन्हीं नताइज पर पहुँचेंगे। इंसान की जो फितरत सलीमा है उसे उसी जगह पर पहुँचाती है, उसी जगह के हवाले से रहनुमाई करती है। थोड़ा सा गौर व फिक्र करने के बाद आप ठीक जगह पर आप पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि अपने लिए वक्त निकालें, कभी अपने साथ भी बैठा करें, कभी अपने लिए भी चाय बनाएं और अपने साथ बैठ के बातें करें, तो आप बड़े अच्छे नतीजे तक पहुँचेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।